لوگ حکمتوں کی شادیاں کرتے ہیں. میں ایک نوجوان لڑکا آیا، اسکول کے اندر ٹیچر تھا، بالکل چھوٹی عمر کا، ایسے 22 سال کا ہوگا. جی میرے نکاح ہے، میرے ساتھ چلو. ٹھیک ہے جی، چلے گئے. وہاں نکاح میں ایک ایسی 1.5 بھینس کے برابر ایک عورت گھوم پھر رہی ہے، بڑے بال چھوڑے ہیں اور بڑے یہ چیز سپاس ہے. میں نے سمجھا اس کی دادی ہوگی یا نانی ہوگی. بڑی عورت ہے گھر کی. کبھی وہ مجھ سے کوئی بات پوچھ رہی ہے، کبھی لوگوں کو بلا رہی ہے. کپڑے وپڑے بہت اچھے پہنے اور سرخی سب لگائی ہے، چمک دمک. لیکن میں نے کہا بعض بڈھیوں کو بھی جوان ہونے کا شوق ہوتا ہے. جب میں نے کہا کہ لڑکی کہاں ہے تو وہ آ کے بیٹھ گئی. میں نے کہا یہ ہے؟ اس کے ساتھ تو 10 لاکھ ساتھ ہو تو بھی ہم تیار نہ ہو. وہ مجھے کہتی ہے آپ کا کام صرف نکاح پڑھنا ہے، آپ اور باتیں چھوڑے. یہ کوئی آپ کا مدرسہ نہیں ہے کہ تشریح کرنے لگے. میں نے اس لڑکے سے کہا یہ ہے؟ اس نے کہا حضرت یہی ہے. وہ تیرا بیڑا غرق کو یہ کر کیا رہے ہو؟ پتہ چل گیا کہ یہ اسکول ٹیچر تھا، وہ اسکول ہیڈ ماسٹر تھی. تو اس نے کہا میری نوکری بھی پکی ہو جائے گی اور میرا ہر کام پکا ہو جائے گا اور تنخواہ بھی بڑھ جائے گی. خیر نکاح ہو گیا. وہ سخت مجھ پہ ناراض. کیسا مولوی ہے، کیسا قاضی ہے. بزرگان دین نے، پیغمبروں نے بڑی بڑی بوڑھیوں سے کی، میں تو اتنی بوڑھیا بھی نہیں ہوں، اس کو بہت بوڑھی نظر آ گئی. خیر میں نے اس لڑکے کو کہا، میں نے کہا بچو جو میں نے کہا ہے وہ پتھر کی لکیر ہے. اگر اس نے تجھے لوٹ کے بیچا نہیں تو میں یہاں آئندہ نماز نہیں پڑھاؤں گا. میں نے کہا جی اب تو میں نے ٹھیک ہے. نکاح ہو گیا. 2 مہینے بعد دیکھا دفتر کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. کیوں بھائی؟ جی وہ غائب ہو گئی، کہیں سب کچھ لے گئی. میں نے کہا تجھ کو تو نہیں لے گئی، تجھے بھی گود میں لے کے گم ہو سکتی تھی. میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیخ سعدی نے کہا زن بیوما کو نظر چورت. یہ تو جار عورت ہے، سوداگر، غریب و مسکین لڑکوں کو بلیک میل کر لیتی ہے. توبہ. فانکحوا ما طاب لکم من النساء. ہمارے ایک جاننے والا تھا، اس نے اپنے لڑکے کے لیے نکاح کیا ایک ایسی لڑکی سے. لڑکے نے پہلے کہا تھا مجھے پسند نہیں ہے، میں نہیں کرتا. اس نے کہا کہ نہیں یہی کرنا ہوگا. اس نے کہا اچھا پھر دیکھا جائے گا. نکاح ہو گیا، سب کچھ کھانا کھایا گیا، تماشے ہو گئے. جب رات کا وقت ہوا اس کے والد نے کہا کہ اس کو بیچ دو. اس کا ابا خود جائے. میں نے ہاں کیے ہی نہیں. نکاح کیسے ہوا؟ وہ نکاح اسی رات سے کلادم اور ڈسمس ہو گیا. لوگوں نے مجھے کہا یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا قرآن کے خلاف ہوا. قرآن کہتے ہیں نکاح خوش دلی سے ہو. جب لڑکا لڑکی راضی ہو تب نکاح ہوتا ہے. زبردستی تو سمجھانے کے لیے ہو سکتی ہے، زبردستی ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتی. فانکحوا، پس نکاح کرو، ما طاب لکم، وہ جو پسند آئے تم کو. ماں بمانے من، جیسے من بمانے ماں. ومنہم من یمشی علی بطنہ آتا ہے، عموم ہو جاتا ہے، اور اس کی اور توجیہات بھی ہے. فانکحوا ما طاب لکم من النساء. ابھی تو وہ ماں ہے، جب آئے گی اور بچے دے گی تو من بنے گی نا، عقل بڑھے گی، اس کے خاندان پھیلے گا. ابھی تو بس کوریے کھیریے. پس نکاح کر لو وہ جو پسند آئے تم کو عورتوں میں سے. کتنی؟ مثنا 2 سے. وہی عورتیں شور مچاتی ہے. دیکھو وہ نکاح صحیح ہے کہ خاون گھر پر رہے. تو ایک آئی ہے اور اس کا تقاضا پورا نہیں ہے، اس ساری رات غائب رہتا ہے، اس پر آپ خوش ہیں؟ وثلاثا، اور 3، ورباع، اور 4. 2 شادیاں کرو، 3 کر لو، 4 کر لو، لیکن زنا مت کرو، بدفعلی مت کرو، پاک صاف رہو. فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم ڈرنے لگے. ہمارے ایک ساتھی تھا، اس نے کہا میں 4 کروں گا، چھوڑوں گا نہیں. جب شادی ہو گئی میں نے پوچھا نہیں وہ ایک بہت ہے، بہت تنگ کیا ہوا ہے. میں تو 50 پیخشے نہیں ہو رہے برابر دی کی سما بلا رہا لیا بیا یولی مصیبت تے سڑیا جوند رہا تھا ختم. قرآن کہتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم ڈرنے لگے 2 اور 3 4 نہیں کر سکو، اللہ تعدلوا کہ انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو ایک ہی بہت ہے، ایک ہی بہت ہے. او ما ملکت ایمانکم، یا کنیز ہی رکھ لو. ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ بہت قریبی بات ہے کہ تم کبھی زیادتی نہیں کرو گے. معلوم ہوا کہ 2 3 4 تب ہے
جبکہ انسان کی مردانگی، مالیت، عزت، مقام، شرف اس بات کا متقاضی ہو کہ اگر ایک ہی بیوی ہو تو شاید گناہ کا مرتکب ہو جائے، تو گناہ زہر سے زیادہ خطرناک ہے۔ شریعت نے اجازت دی 2 3 4 رکھ لو، لیکن گناہ مت کرو۔ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو ایک صحابی اور حاضر کی خدمت میں 10 12 عورتیں تھیں۔ ابن مغیلان کا قصہ مشہور ہے۔ ابن مغیلان سے حضرت نے پوچھا مغیلان کتنی بیویاں ہیں؟ کہا حضرت 10۔ کہا آیت آ گئی ہے 4 رکھنی ہے باقی نٹا دی ہے۔ تو وہ رو پڑا۔ اس نے کہا حضرت میری 10 بیویاں ہیں، 10 کے 10 ایک جیسے محبوب ہیں، فرق نہیں کر سکتا۔ جب گھر گئے اور گھر پر آیت پڑھ کر سنائی، سارے گھر میں قیامت برپا ہو گئی، لیکن سورج ڈوبنے سے پہلے 6 کو فارغ کر لیا۔ اور فرماتے تھے حکم اللہ آکد، اللہ کا حکم بہت زوردار ہے، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا، طبیعت چاہے یا نہ چاہے۔ ایک گمراہ فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں مسنا 2 2 4، ثلاثہ 3 3 6 6 اور 4 10، رباع 4 4 8 8 اور 10 18۔ ایک گمراہ بے دین فرقہ، کرامیہ اور خوارج۔ دوسرا گمراہ و زندیق فرقہ، مسنا 2 اور 2 4، ثلاثہ 3 3 9، رباع 4 اور 4 16، 16 اور 9 اور 4 جمع کرو۔ اس سے بھی آگے ہیں، 4 کو 6 میں، 6 کو 9 میں، 9 کو 16 میں ضرب دیتے ہیں، ضرب دیتے رہے اور محلے آباد کرتے۔ اس زمانے میں کوئی ضرب دے تو پتہ چلے ذرا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2 بیویاں تھیں، تو خانقاہ میں باقاعدہ اگر خربوزہ کھایا جاتا تو اس کے چلکے بھی آدھے کرتے، ادھر آدھے ادھر، دونوں کی بکریاں پلی ہوئی تھی۔ اگر کوئی چیز آئی تو حضرت ترازو سے آدھا کرتے۔ کوئی کہتا ہے حضرت خیر ہے، فرمائے نہیں قیامت کا دن بہت سخت ہے، ڈر لگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے بےزتی ہو جائے۔ حدیث میں ہے جس کی 2 بیویاں ہوں اور ایک کی طرف مائل ہوا دوسری کو ویسے لٹکا دیا، قیامت کے دن جب یہ شخص آئے گا تو ایک طرف جسم کا فالج زدہ ہوگا، سڑا ہوا جسم ہوگا، ٹیڑھا ہو کر کے چلے گا۔ پختانو وہی ما وہی سب د 2 خود خاوند دیو لکش لیدل صادر پروت په دیوالونو۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلا، دیجیے عورتوں کو ان کے مہر پورے کے پورے۔ عورت کا مہر دینا پڑے گا، جو مرا اور عورت کا مہر مانگنے کے باوجود نہیں دیا گیا، قیامت کے دن زانی اٹھے گا۔ حکیم الامت فرماتے ہیں عورت کو مرد کا مہر نہ دینا غیرت مردانگی کے خلاف ہے۔